اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر ہم ان دونوں آیت کریمہ کا اگر شان نزول سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ پہلی آیت کریمہ عبداللہ مخزومی تھا ایک مشرک، اس نے آ کے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ یا رحمان پکار رہے تھے خانہ کعبہ میں۔ ایک روایت میں ابو جہل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ابو جہل نے جو ہے وہ آ کے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو ہی پکار رہے ہیں، دو معبودوں کو پکار رہے ہیں۔ تو عبداللہ مخزومی نے اس وقت تک مسلمہ کذاب جو تھا وہ اپنے آپ کو رحمان کہلواتا تھا، ملعون جو تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو صرف ایک ہی رحمان کو جانتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ جو ہے وہ پہلی آیت کریمہ اتری۔ اور دوسری اس کی شان نزول یہ بتائی جا رہی ہے کہ صلح حدیبیہ کے اوپر جس وقت آپ نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس وقت انہوں نے اعتراض کیا مشرکین کفار مکہ نے کہ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ لکھیں بسم اللہ بسم کا، کہ اس کے تیرے نام کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت کریمہ تو جو وہ یہی ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں 4 لوگ جس میں عمرو بن سہیل اور ابو جہل اور 4-5 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آگے انہیں کہا کہ تو کہتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے، تو اگر یہ معجزہ ہے تو پھر آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ مسخر کر دیا تھا ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے لیے، اور تانبے کو مسخر کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے لیے، اور پہاڑ مسخر کر دیے تھے، وہ تسبیح کرتے تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی طرح جو ہے وہ مسخر دے دی تھی طاقت ان کو، پھاڑ دیا تھا دریا کو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے اوپر، عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو پھر آپ بھی تو کوئی ایسی چیز لے کے آئیے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر یہ کتاب ویسی کتاب ہوتی تو پھر یا دوسری جو کتابیں اتری تھیں انہوں نے یہ کام کیا ہوتا تو پھر یہ قرآن بھی ایسے ہی کر گزرتا۔ تو چونکہ ان کتابوں نے ایسے نہیں کیا تو اس لیے جو ہے وہ یہ قرآن بھی اگر ہوتا تو سب سے پہلے یہ قرآن ہی انہی چیزوں کو لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قرآن کے بارے میں قرآن اٹسیلف فرمایا آپ نے کہ ہر نبی کے ساتھ اس کے معجزے تھے، جیسے ہی وہ نبی گیا اس کے معجزے اس کے ساتھ چلے گئے۔ میرا معجزہ قرآن پاک ہے اور یہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ یہی رہے گا اور یہ لوگوں کے لیے راہ ہدایت رہے گا۔ تو اسی کے بارے میں ان 2 آیت کریمہ میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ کذالک، کاف حرف تشبیہ، اسی طرح ارسلناکا، اتارا ہم نے، ارسلہ ارسالن سے کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ارسلناکا اسی اتارا ہم نے آپ پر، فی امتن اس امت میں، اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں اتارا، قد بلا شبہ، قد خلت من قبلہا امم، اس سے بلا شبہ خلت وہ گزر چکی، خلا کا معنی گزر ہونا، تا جو ہے وہ یہاں پہ غائب مؤنث کی ضمیر لگی ہوئی ہے، من قبلہا اس سے پہلے، یہ کس سے پہلے؟ اس امت سے پہلے جس امت کی طرف ہم نے آپ کو اتارا ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو اس امت میں اتارا اسی طرح اور بھی پہلی امتیں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں۔ اممن جمع ہے امت کی، لتتلوا، تتلوا لفظ کس سے ہے؟ تلاوتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تلا پڑھنا، تاکہ آپ پڑھیں علیہم ان پر، لتتلوا یہ جو الف ہے یہ الف جو ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا، جس حرف کے اوپر گول تے ہوتی ہے اس حرف کو پڑھا نہیں جاتا ہوتا۔ لتتلوا تاکہ تلاوت کریں آپ، علیہم ان پر، الذی وہ جو، اوحینا لفظ کیا ہے؟ نا متکلم الف، ہاں جی، ہم نے وحی کی، وہ جو ہم نے وحی کی، الیکا طرف آپ کی، اللہ کا معنی کی طرف، کا جو ہے وہ حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے آپ کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تاکہ آپ ان کے اوپر وہ پڑھیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ، ہم اور وہ، یکفرون وہ انکاری ہیں،
وہ انکار کرتے ہیں. کفر کا معنی کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ انکار کرنا. وَيَكْفُرُونَ اور یا جو ہے وہ علامات مضارع لگا, وانون جمع کے لیے استعمال ہوا. وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں بالرحمن, رحمان کا, اور وہ رحمان کے انکاری ہیں. کل کہہ دیجئے ہوا ربی, وہی میرا پروردگار ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی. لا الہ الا ہو. علیہ توکلت, اسی پر توکلت. توکل کیا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ. تا پیش جو ہے وہ میں متکلم کے لیے استعمال ہوا ہے, اسی پر ہے بھروسہ میرا. وَإِلَيْهِ مَتَاب اور اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہے میرا. یہ جو لفظ ہے, یہ لفظ اصل میں متاب بھی ہے. یہ یا جو ہے وہ اس میں سے حذف ہو گیا ہوا ہے. متاب میم مصدر ہے, مصدر میمی. تابہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا, لوٹنا. متاب اسی سے ہے اور اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہے میرا. وَلَوْ اور اگر انا یہ کہ قرآنن, یہ قرآن, اگر یہ قرآن ایسا ہوتا, سیرت لفظ کس سے ہے؟ سیرون سے. سیرون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا. تا جو ہے وہ جمع کی جمع کی ضمیر لگی ہوئی ہے. بہی اس سے, سیرت بہی اس سے, الجبال چل پڑتے اس سے پہاڑ. اگر یہ قرآن ایسا ہوتا, سیرت بہی الجبال اس سے پہاڑ چل پڑتے. اور قطعت اور لفظ کیا ہے اصل میں؟ قطع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قطع کاٹ ڈالنا, پھٹ جانا. اور قطعت بہی الارض یا اس سے زمین جو ہے وہ پھٹ جاتی, کٹ جاتی. اور کلما یا کلام کرتے بہی ساتھ اس کے الموتا مردے. اگر یہ قرآن ایسا ہوتا, سیرت بہی الجبال تو اس سے پہاڑ چل پڑتے. اور قطعت بہی الارض یا زمین اس سے جو ہے وہ کٹ جاتی, پھٹ جاتی. اور کلما بہی الموتا یا اس سے کلام کرتے مردے. بل اللہ الامر بلکہ للہ الامر جمیعا, لیے اللہ ہی کے لیے سارے کے سارے کام ہیں. یہ قرآن کے کام نہیں ہے, یہ سارے کے سارے کام اللہ ہی کے لیے ہیں. بل للہ الامر جمیعا, لیے اللہ ہی کے سارے کام ہیں. افلم آ کا مطلب ہو گیا استفہامیہ, فا کا مطلب پس, لم نافیہ کا صیغہ ہے, ماضی میں نفی کرتا ہے. اب لفظ کیا ہے؟ یائس الذین, لفظ کس سے ہے جی؟ یاسا. یاسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہونا, اسی سے ہوتا ہے حسرت و یاس, نا امید ہونا. اب اگر اس سے پہلے میں لم نہ لگا دوں, نا امید ہونا, تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ اطمینان رکھنا, دل جمی کرنا. افلم یئس الذین, کیا اطمینان نہیں ہوا؟ الذین ان لوگوں کو, آمنو جو ایمان لائے. کیا جو ایمان والے ہیں ان کی تسلی نہیں ہوئی ابھی؟ ان لو یشاء اللہ, یہ کہ لو کا معنی اگر شرطیہ ہے, یشاء اللہ وہ چاہتا اللہ, لہد الناس یقیناً ہدایت دیتا, الناس لوگوں کو, جمیعا سب کے سب کو. کیا مومنوں کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی اس بات پہ, اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت دے دیتا؟ لیکن یہ تو ارادہ اختیار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگر زبردستی کرنی ہوتی تو پھر اللہ کو یہ انسان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرشتے کافی نہیں تھے اس کے لیے. تو اگر افلم یئس الذین, اور کیا ابھی بھی اطمینان نہیں ہوا, مطمئن نہیں ہوئے وہ لوگ مومن کہ یہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو جو ہے وہ ہدایت دے دیتا. ولا یزال الذین, اب اس طرح یہی لفظ جو ہے زالہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسی سے لفظ ہمارا ہوتا ہے زائل. زائل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہو جانا کسی چیز کا, خراب ہو جانا کسی چیز کا, ختم ہو جانا کسی چیز کا. لیکن اگر اس سے پہلے ہم نافیہ کا صیغہ لا لگا دیں, اس کا مطلب نہ ختم ہونے والی چیز, نہ ضائع ہونے والی چیز, اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ہمیشہ رہنے والی. جو نہ ختم ہونے والی چیز ہو اس کو ہمیشہ رہنے والی. ولا یزال الذین, اور وہ ہمیشہ رہے گی, الذین ان لوگوں پر, کفروا جنہوں نے کفر کیا, جو انکاری ہوئے, اور جو انکاری ہوئے ان کے اوپر ہمیشہ تصیبہم, تصیب لفظ کس سے ہے؟ اصابہ یصیبو, معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ پہنچنا.
وہ پہنچتی رہے گی ان کے اوپر. ہم غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے طائب غائب مؤنث کے لیے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ, اور وہ ہمیشہ کافروں پہ آتی رہے گی. کیا آتی رہے گی؟ بما صنعوا, بسبب اس کے. صنعوا لفظ کس سے ہے؟ صاد نون عین صنع, اسی سے لفظ جو ہے وہ ہمارا ہوتا ہے صنعت. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنانا کسی چیز کا, کرنا کسی چیز کا. بما صنعوا, اور وہ ہمیشہ ان کے اوپر پہنچتی رہیں گی بسبب اس کے جو وہ کرتے رہے ہیں, جو اللہ کے انکاری رہے ہیں, اللہ کے ساتھ شریک بناتے رہے ہیں. کیا پہنچتی رہے گی؟ قاریاتن. اب قاریہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھٹکھٹانے والی. ہم نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے. اس کا معنی عذاب ہے, اس کا معنی مصیبت ہے, اس کا معنی تکلیف ہے, اذیت ہے. ان کے اوپر مصیبتیں جو ہے وہ ان کے اوپر ہمیشہ پہنچتی رہیں گی بسبب اس کے کہ جو وہ کرتے رہے ہیں. او تحلو, تحلو لفظ کیا ہے؟ ہے لام لام ہلو. اس کا معنی ہوتا ہے اترنا, نازل ہونا. اب یہاں پہ جو ہے وہ تا ایک تو غائب مؤنث کے لیے استعمال ہوا. او تحلو, تحلو یا اترتی رہے گی قریباً من دارہم, ان کے گھروں کے قریب, ان کے گھروں کے نزدیک. اگر ہم اس کو علامات مضارع کنسیڈر کریں واحد مذکر کے لیے تو یا آپ اتریں گے ان کے گھر کے نزدیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فتح مکہ کی طرف بھی ایک اشارہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس کے دو تراجم ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ اترتی رہے گی ان کے گھروں کے نزدیک. کیا اترتی رہے گی؟ یہ مصیبتیں جو ہیں وہ ہمیشہ بسبب اس کے جو وہ کرتے رہے ہیں وہ اترتی رہیں گی قریباً قریب من دارہم. دار کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو. ہم ان کے گھروں کے نزدیک, ان کے گھروں کے نزدیک وہ مصیبتیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی رہیں گی. حتیٰ, یہاں تک کہ یاتیہ, وہ آ جائے. وعد اللہ, وعدہ اللہ کا. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ روز قیامت کا وعدہ. اللہ کا وعدہ ان کے اوپر عذاب کا وعدہ. کون سے عذاب؟ جو عذاب ان کے اوپر بدر کی شکل میں آئے, احد کی شکل میں آئے, یا دوسری جنگوں کی شکل میں آئے. اور یہ ان کے گھروں کے نزدیک دائیں بائیں ساری جنگیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں. حتیٰ یاتی وعد اللہ, یہاں تک کہ آ جائے وہ اللہ کا وعدہ. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یخلف المیعاد, وہ نہیں کرتا اپنے وعدوں کے خلاف. یخلف خلافاً, جس کا معنی ہوتا ہے خلاف کرنا اس کے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, خے لام فے, بے شک اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک. اسی طرح کس طرح؟ جس طرح ہم نے پہلی امتوں کی طرف نبی بھیجے تھے, اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو فی امت, اس امت میں, قد خلت من قبلھا, بلا شبہ اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں امتیں. اسی طرح جس طرح وہ امتیں گزری ان پہ نبی آئے, اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت کی طرف بھیجا. پرپس کیا تھا آپ کا؟ مقصد کیا تھا؟ لتتلو علیہم, آپ ان کو پڑھ کے سنائیں, آپ ان کو جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنائیں, پڑھ کے سنائیں. الذی اوحینا الیک, وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے, جو پیغام ہم نے آپ کو دیا ہے, اس پیغام کو آپ ان کو پڑھ کے سنائیں. اور وہ پیغام کیا تھا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کس لیے کیا ہے, تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, تمہارے لیے سیدھا راستہ کون سا ہے, جس راستے کے اوپر تم نے چلنا ہے تمہاری زندگی کا, اس راستے کے اوپر چلنے کے بارے میں تمہیں جو وحی کی گئی ہے, جو آپ کو بتایا گیا ہے, وہ آپ پڑھ کے سنائیں. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ, اور وہ انکاری ہیں رحمان کے, وہ رحمان کو نہیں مانتے. رحمان لفظ بیسیکلی فعلان کے وزن کے اوپر ہے. فعلان کا وزن کیا ہوتا ہے؟ فعلان کا وزن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا پورے جوش ولولہ قوت کے ساتھ آنا اور ہر چیز کے اوپر چھا جانا. یہ لفظ ہے کس سے؟ رحمان, رحم سے. اور رحم, ایسا, اور یہ صیغہ مبالغہ ہے, ایسا رحم جو پوری قوت کے ساتھ آتا ہے, جوش کے ساتھ آتا ہے, اور ہر چیز کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے. اس فعلان کے وزن کو سمجھنے کے لیے اگر آپ ایسی اس کی مثال یہ لے لیں کہ جب پانی چلتا ہے تو پانی چل رہا ہے, پانی بہہ رہا ہے, پانی اور تیزی سے چلے تو ہم اس کو کہتے ہیں سیلاب آ گیا ہے. اور اگر پانی ایسا ہو کہ سارے کنارے توڑے, ہر چیز کو جو ہے وہ اجاڑ کے رکھ دے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ طغیان آ گیا ہے. اسی طرح جب ہوا ہلکی چلتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہوا چل رہی ہے, تھوڑی سی تیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آندھی چل رہی ہے,
اور تیز ہوتی ہے جو ہر چیز کو جو ہے وہ توڑ کے تباہ کر کے رکھ دے. کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ طوفان آ گیا ہے. تو یہ وہی رحم ہے جو رحم اپنی پوری قوت جوش ولولے کے ساتھ آتا ہے اور ہر چیز. اور یہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا ذاتی نام ہے. جس طرح اللہ کا نام کوئی اور کسی کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا، اسی طرح رحمان کا اکیلا نام کسی کا نہیں رکھا جاتا. یہ اللہ کے بعد دوسرا اللہ کا ذاتی نام الرحمن ہے. جس طرح ہم عبداللہ اللہ اکیلا نہیں لکھ سکتے، ہم لکھتے ہیں عبداللہ. اس طرح ہم رحمان بھی کسی کو اکیلے پکارتے ہوئے بھی احتیاط کیجئے. اگر کسی شخص کا نام عبد الرحمن بھی ہے، اس کو رحمان مت کہیے، اس کو ہمیشہ عبد الرحمن کے نام سے پکاریے کہ وہ رحمان کا بندہ ہے. کیونکہ اگر ہم صرف رحمان کہیں گے تو یہ رحمان تو صرف اللہ کا نام ہے. تو وہ انکاری ہیں رحمان کے. کہہ دیجئے قل هو ربی لا الہ الا ہو، وہی ہے میرا پروردگار، نہیں ہے کوئی بھی الہ سوائے اس کے. علیہ توکلت، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے. والیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. اب اس آیت کریمہ کا جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ عبداللہ مخزومی اور ابو جہل نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ یہ رحمان کون ہے، ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے. جس وقت دو ہی اس کے بارے میں شان نزول نظر آتی ہیں چیزیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں یا اللہ یا رحمان پکار رہے تھے. تب ابو جہل نے سنا اور جا کے اس نے کہا یہ محمد دو معبودوں کو پکار رہا ہے، اس نے دو رب بنا لیے ہیں. یہ اللہ تو چلیں پہلے ہم نے سنا تھا، یہ رحمان کون ہے؟ ہم تو رحمان جو ہے وہ معاذ اللہ ملعون مسلمہ کذاب اپنے آپ کو رحمان کہلواتا تھا، تو ہم تو صرف اس کو جانتے ہیں. یہ محمد کون سے رحمان کو پکار رہے ہیں؟ اس کے اوپر جو فرمایا گیا کہ ادعو اللہ، تم پکارو اللہ کو یا پکارو اس کو رحمان کے نام سے، دونوں بات ایک ہی ہیں، دونوں اسی کے نام ہیں، اسی کی ذاتی صفتیں ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ ایک تو یہ، اور دوسرا جیسے کہ صلح حدیبیہ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نے کہا چلو اللہ تو ہو گیا اس کے نام کے ساتھ، یہ رحمان کون ہے؟ ہم تو اس رحمان کو نہیں مانتے. تو پھر حتیٰ کہ ان لوگوں نے اتنا زیادہ اس کے اوپر انفورس کیا کہ آپ نے وہاں سے رحمان کٹوا کے پھر لکھوایا بسم اللہ بسم کا، کہ ہم بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے، تیرے نام اللہ اسم کا، اس کے نام کے ساتھ. تو یہ اس وجہ سے تو پھر آپ کو فرمایا کہ جس طرح پہلی امتوں میں سے نبی بھیجے گئے تھے، اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے. نبی بھیجنے کا مقصد پھر یہاں پہ بتا دیا گیا کیا لتتلو علیہم، کہ آپ پڑھیں ان کے اوپر اللہ ذی اوحینا، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جو ہم نے آپ کی طرف قرآن بھیجا ہے، یہ قرآن آپ ان کو پڑھ کے سنائیں. اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کیا بتاتا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہمیں بتاتا ہے، کیوں پیدا کیا گیا تھا. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ پروڈکٹ بنائی گئی ہے، اس کی یوزیج، اس کا چلانے کا طریقہ، یہ طریقہ جو ہے وہ ہم نے آپ کو وحی کیا ہے. آپ یہ بات ان کو پڑھ کے سنائیے. اور وہ لوگ تو رحمان کے انکاری ہیں، تو آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے. اعلان بھی اس کا معنی اعلان کرنا ہوتا ہے، کہہ دینا ہوتا ہے. ہوا ربی، وہی رب ہے، وہی پروردگار ہے میرا. آپ کلیئر اعلان کر دیجئے لا الہ الا ہو، کوئی ہے کوئی نہیں معبود سوائے اس کے. علیہ توکلت، اسی کے اوپر توکل بھروسہ، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے. والیہ متاب، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے. تو پہلا میسج کیا دیا گیا قرآن کے بارے میں کہ یہ قرآن، اور اسی قرآن کا کہا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر نبی کے ساتھ معجزے آئے، میرا معجزہ قرآن دیا گیا. کہ وہ قرآن ہے جس کے پڑھنے سے اس کے اوراق کبھی ضائع نہیں ہوتے، جس کے پڑھنے سے علماء کے پیٹ نہیں بھرتے، جس کے حفظ کرنے سے کسی کا جو ہے وہ جی نہیں بھرتا. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہونے کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ نا سمجھی جانے والی کتاب بھی یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں. اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور رہتی دنیا تک یہ محفوظ رہے گا. دیکھیے کبھی ہو سکتا ہے ایک کتاب جس کی آیتیں جو ہیں وہ 6000 6500 اس میں جو ہے وہ آیتیں ہوں، اور اس کا زیر زبر کے ساتھ جو ہے وہ حفظ کر لیا جائے. اس کی سچائی جاننا چاہتے ہو، دنیا کے کسی ایک کونے سے کسی بھی ایک آیت کو شروع کیجئے، اور ایک آیت چاہے آدھی پڑھی اور دنیا کے دوسرے کونے میں چلے جائیے اور کسی کو کہیے وہاں سے سنائے، وہ فوراً سے پہلے آیت جو ہے وہ ساتھ ملا دے گا. تو یہ اللہ نے قرآن کیسے محفوظ کیا؟ اللہ نے لوگوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کیا. آپ دیکھ لیجئے جن ممالک میں، رشیا میں جب کمیونسٹ تھے، تو رشیا میں جس سے انہوں نے قرآن جو ہے وہ ختم کرنا شروع کر دیا. جس گھر سے قرآن نکل آتا اس گھر سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ گولی مار دی جاتی.
قرآن کو جو ہے وہ ہٹا لیا گیا، وہاں پہ اسلام کیسے زندہ رہا؟ لوگوں کے سینوں میں قرآن کے ساتھ ہی۔ ایک ایسے ہی کسی شخص نے کہا کہ ایسا ہی شخص ایک گیا وہاں پہ، اور جا کے جب وہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا تو اس نے کسی بچے سے کہا، وہاں پہ بہت سارے بچے پھر رہے تھے، انہوں نے کسی بچے سے کہا اچھا مجھے سورہ الرحمن سناؤ۔ وہ اس کی طرف منہ دیکھنے لگ پڑا، نہیں پتا تھا ان کو۔ دوسرے بچے سے پوچھا، کسی نے کہا کہ آپ ان سے ایسے مت کہیں، اب ان سے کہو الرحمن علم القرآن۔ اتنی بات کہی، بچہ فر 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 شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے کس سے سنا؟ ایک دوسرے سے سن کے قرآن کو حفظ کیا۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا راستہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک قانون ہے، ایک شریعت ہمیں دے دی گئی ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے تو وہ لوگ تو جو آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے رحمان کے، تو وہ انکاری ہیں۔ اب کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، میرا بھروسہ بھی اسی پر ہے، وہی رحمان جو اللہ ہے وہی رحمان ہے، اور یہ اسی کی ذاتی صفت ہے۔ اس کے بعد دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا، کچھ 4 لوگ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھجوائے گئے، اور ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے، تو اگر یہ معجزہ ہے تو اس معجزے سے اس طرح کے معجزے کیوں نہیں ہوتے؟ جیسے تانبا جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کے موم ہو جاتا تھا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، تو ہمارے لیے بھی کچھ مسخر کر دیجئے، ہمیں بھی کہیے کہ ہم جو ہے وہ ہوا کے سوار ہوئیں اور شام جائیں، اور شام کو واپس صبح جائیں، اور شام کو جو ہے وہ واپس آ جائیں، ہم بھی شام کی طرف نکلیں، ہم بھی تجارت کے لیے جائیں، صبح جائیں، جا کے اپنا کام کریں اور مسخر کر دیں۔ اور جس طرح پہاڑ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، تو پہاڑ ہمارے یہ پہاڑ ہٹائیں یہاں سے، ان پہاڑوں سے ہٹانے سے جو ہے وہ مکہ جو ہے بڑا چھوٹا ہے، آپ ان پہاڑوں کو ہٹائیں، یہاں سے صاف کر دیں، یہاں پہ جو ہے وہ چشمے اگوا دیں، نہریں بہا دیں، باغات بنا دیں، تاکہ ہم بھی کچھ فائدہ ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے معجزے تھے تو پھر یہ معجزے ہمیں بھی تو بتائے جائیں۔ اور اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو جب مردہ کو زندہ کر دیے تھے آپ بھی اپنے دادا قصاب انقلاب کو جو ہے وہ زندہ کر کے دکھائیں، تاکہ وہ آپ کی سچائی کی گواہی دے آ کے۔ تو یہ قرآن اگر ہے تو پھر اس کا یہ معجزہ ہے، تو پھر ان معجزوں کو پورا کر کے دکھائیں۔ یہ تھے ان کے سوالات، یہ تھی ان کی باتیں۔ کہاں گیا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ، اور اگر یہ قرآن بھی ایسا ہوتا، پچھلی کتابوں میں سے کسی کتاب نے یہ سب کچھ کیا ہوتا، تو یہ قرآن ان سے سب سے بڑھ کے کر دیتا۔ لیکن پچھلی کتابیں بھی راہ ہدایت تھیں، جو معجزے تھے وہ نبیوں کو دیے گئے تھے۔ اب نبیوں کو معجزے، کیا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا معجزہ نہیں تھا؟ کیا ہاتھوں میں کنکریوں کا بول پڑنا معجزہ نہیں تھا؟ کیا اس درخت کا جو ہے وہ، اس تنے کا جو ہے وہ رونا جو ہے وہ معجزہ نہیں تھا؟ جب اتنے معجزے دیکھنے کے باوجود، اللہ کی نشانیوں کے باوجود بھی تم معجزے نہیں دیکھتے، اگر یہ قرآن اس کام کے لیے ہوتا تو سیرت بہ الجبال، تو پہاڑ چل پڑتے اس کے ساتھ، اور چل پڑتے، اور قطعت بہ الارض، اور زمین پھٹ جاتی، کٹ جاتی، یہاں پہ نہریں بہہ جاتی، رواں دواں ہو جاتی، اور تمہارے لیے زراعت کی چیزیں ہو جاتی، اور کلمہ بہ الموتى۔ اور اگر یہ قرآن کا اعجاز نہیں ہے، یہ اس اللہ کا اعجاز ہے، یہ سب کچھ کرنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اگر اس قرآن جیسے پہلی کتابوں میں کیا ہوتا تو یہ قرآن بھی کر دیتا، پہاڑ بھی چلا دیتا، زمین بھی کاٹ دیتا، مردوں کو بھی زندہ کر دیتا، وہ بھی بولتے اور کہہ دیتے۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، بلکہ یہ سارے کام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جو کام پچھلے انبیاء کرام نے کیے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو اعجاز کیے تھے، اپنے تے نہیں ہوئے تھے، کتابوں کے معجزات نہیں تھے، نبیوں کے اپنے ذاتی نہیں تھے، اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، بس کہ یہ اللہ ہی کے لیے یہ سارے کے سارے کام تھے، اللہ کا اختیار تھا، اور اللہ نے وہ معجزے پیدا کیے تھے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، میرا معجزہ میرا قرآن ہے، اور یہ قرآن رہتی دنیا تک، اور یہ ہمارے سامنے اس کے معجزے ثابت ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جتنی پیشن گوئیاں کی گئیں قرآن میں، اس میں سے کوئی ایک بتا دیے جو پوری نہ ہوئی ہو۔ آپ جتنے اس کے ماضی کے واقعات جو ہے وہ بیان کیے گئے، آج کی سائنس، آج کے لوگ اس کو جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں۔ آج جب جو ہے وہ لوگ ایک فرعون کی ایسی لاش پاتے ہیں جس کا ناک کی چونچ کٹی ہوئی ہے، اور جسم کے اوپر جو ہے وہ ایک نمک کی لیر ہے، وہ تحقیق کرنے نکلتے ہیں، تو مسلمان کوئی کہتا ہے جاؤ قرآن پڑھ لو، اس میں پتہ چل جائے گا یہ وہ فرعون ہے جو موسیٰ کے پیچھے چلتے ہوئے ڈوبا ہوا تھا۔ کیونکہ قرآن میں خود کہا گیا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اس کے جسم کی کا، جب اس نے مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھا اور اس وقت کہا کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس رب پر جو رب موسیٰ و ہارون ہے، تو کہا کہ پہلے تو بڑا سرکش تھا، ہاں تمہارے اس کے لیے تمہاری لاش کو باعث عبرت بنا کے چھوڑیں گے۔ اور وہ آج تک رہتی دنیا تک، آج بھی چاہیں تو ہم اس لاش کو جا کے، یہ کاشف دیکھ چکے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو دیکھ چکے ہیں، ہم جا کے اس کو تو قرآن کی کون سی ایسی پیشن گوئیاں ہیں؟
جب کہا گیا کہ روم کی کنجیاں تمہارے لیے بھیج دی گئی ہیں، جب فارس کی کنجیاں تمہارے پاس آ گئی ہیں، فلاں تمہارے ہو جائیں گے، تو ایک صحابی اٹھا، دیکھیں جن کا ایمان ہوتا ہے، ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا پھر اچھا وہاں کی بادشاہزادی آپ مجھے دینے کا وعدہ کریں وعدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ جس وقت وہ فتح ہو گیا، وہ شہزادی قابو میں آ گئی، وہ نے جا کے کلیم کر دیا کہ بھاجی ہاں جی میری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، دیو میں نے شہزادی۔ اب اس وقت تک وہ شہزادی بہت بوڑھی ہو چکی ہوئی تھی، اس کے پاس آ گئی، اور جب اس کو نہیں خیال تھا کہ یہ شہزادی کی ویلیو کیا ہے، جب وہ آ گئی تو اس نے کہا بھی اب میرا کیا کرو گے، میں تو اتنی بوڑھی ہو چکی ہوئی ہوں، ایسے کر کچھ پیسے، وہ 100 کے 200 دینار میں جو ہے وہ اس نے چھوڑ دی۔ تو لوگوں نے پتا تو اس کے بدلے میں جو ہے وہ لاکھوں بھی مانگتا تھا تجھے مل جاتے۔ یہ تھا ایمان کہ قرآن میں ایک پیشن گوئی کی گئی، اور اس نے اس پیشن گوئی کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ جا کے وعدہ لے لیا، اور اس وعدے کو پھر جو ہے وہ بعد میں کلیم کرنا بھی لگا۔ تو یہ کیا ایران کیسر و کسرا مسلمانوں کے نہیں آئے؟ تو اگر یہ قرآن معجزے دکھاتا ہوتا، پہلے کتابوں نے دکھائے ہوتے، تو پھر یہ قرآن اس سے بڑھ کے دکھا دیتا۔ تو پہلے بھی معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، آج بھی معجزے اللہ کے لیے ہیں۔ افلم یائس الذین آمنوا، کیا مسلمانوں کو اطمینان نہیں ہوا، ایمان والوں کو بھی دل تسلی نہیں ہوئے؟ اللہ یشاء اللہ، جب یہ ہوتا تو مسلمان سوچتے ان کو کوئی معجزہ دکھا ہی دیا جائے تاکہ یہ مسلمان ہو جائیں، مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ طاقت پکڑ جائے۔ ایک دل میں ان کے بات آتی۔ اب ڈائریکٹ ان مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل مطمئن نہیں ہوئے؟ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو مسلمان کر دیتا، کیا اللہ کے ہاں اس چیز کی کمی ہے؟ لیکن اللہ نے تو پیدا کیا ارادہ اور اختیار دے کے۔ اگر زبردستی کسی کا کان مروڑ کے جو ہے وہ کسی کو مسلمان کرنا ہوتا تو پھر اللہ کو ضرورت کیا تھی اس دنیا کی پیدا کرنے کے لیے؟ اللہ کے پاس جو فرشتے تھے ایمان والے، اللہ کے حکم کی جو ہے وہ کبھی جو ہے سر کو تابع نہیں کرتے، کبھی جو ہے وہ اس سے انکار نہیں کرتے، تو پھر اللہ جو ہے وہ پھر انسان کو، اللہ نے تو انسان کو کس لیے؟ اگر مطمئن اس بات سے تسلی نہیں ہوئی ایمان والوں کی کہ اللہ چاہتا تو سب کے سب کو کر دیتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ اللہ نے تو ارادہ دیا، اللہ نے تو اختیار دیا، اور یہ غائب کے ساتھ ہے۔ اور ایمان جو ہے بالغیب ہے، دیکھ کے، معجزے دیکھ کے، مانگ کے اس کے اوپر ایمان لائے تو وہ ایمان نہیں ہے۔ اور کہا گیا کہ یہ سارے معجزے آ بھی جائیں تو لیکن یہ کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ چاہتا تو سب کو کر دیتا، اور ہاں ان کے گھروں کے نزدیک ان کی کرتوتوں کے سبب مصیبتیں، عذاب ان کے اوپر آتے رہیں گے۔ اور وہ پھر مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد سے شروع میں مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم کیے، جب تک مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں آیا۔ اس کے بعد ان کے اوپر مصیبتیں مسلسل آتی رہیں، اور مصیبتیں کس لیے تھیں؟ اس لیے کہ جو ان کے کرتوت تھے، جو انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا تھا، جو اللہ کے علاوہ شریک بنائے تھے، اور یہ اس وقت تک اترتی رہیں گی حتیٰ یاتی وعد اللہ۔ اب اس میں سے دو باتیں نظر آتی ہیں یہاں پہ، ایک یہ کہ جس وقت اللہ کا وعدہ پورا ہوگا روز قیامت آئے گی، اور روز قیامت ان کے لیے کس کے لیے کب ہے؟ جیسے ہی موت کی آخری ہچکی آئے گی اس کے بعد اگلی گھڑی جو ہے وہ وہی ہوگی، وہی نظر آ جائے گی ہمیں۔ ایک تو وہ روز قیامت کا وعدہ ہے، اور دوسرا یہ ہے حتیٰ یاتیہ کہ اللہ نے فتح دینی ہے مسلمانوں کو، حق سچ کی فتح ہونی ہے۔ تو یہاں تک کہ یہ مصیبتیں ان کے اوپر آتی رہیں گی اس وقت تک جب تک کہ فتح نہیں آ جائے گی مسلمانوں کی۔ یہاں پہ اشارہ جو ہے وہ فتح مکہ کی طرف بھی لیا جا سکتا ہے کہ فتح مکہ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اب ان دو آیت کریمہ سے کیا ثابت ہوا؟ ایک کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے اپنے نبی پر، کس لیے؟ کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ بھجوا دیا جائے۔ اللہ کا پیغام جو مقصد ہے کسی اس مخلوق کو پیدا کرنے کا، اس مقصد سے آگاہ کر دیا جائے، تاکہ کل کو کسی کے لیے حجت نہ رہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے کس راہ پہ چلنا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں۔ وہ طریقے ہر چیز جو ہے وہ ہمیں پڑھ کے سنا دی جائے کہ یہ ہے۔ اب یہ پڑھنے کے لیے قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم انکاری نہیں ہو سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ جب پتہ تھا، اللہ نے ارادہ دیا تھا، اللہ نے اختیار دیا تھا، اور کہا تھا کہ دو راستے ہیں، یا میرا راستہ ہے یا مجھ کے علاوہ، اس کے علاوہ جو جتنے بھی شیطان ہیں ان کا راستہ ہے۔ تمہارے ہاتھ میں، تمہارے اختیار میں ہے کہ تم نے اپنے خالق کی بات ماننی ہے یا تم نے اپنے خالق کے جو دشمن ہے اس کی بات ماننی ہے۔ تو یہ اختیار تمہارے میں ہے۔ خالق کی بات مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیابیاں دے گا، تمہیں آخرت میں بھی کامیابیاں دے گا۔ اگر خالق کی بات نہیں مانو گے، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگے۔ اور یہ لوگ رحمان کے انکاری ہیں تو ان کو کہہ دیجئے، بتا دیجئے کہ میرا تو پروردگار وہی ہے، وہی اللہ ہے، وہی الرحمن ہے۔
وہی الرحیم ہے، اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، میں اسی کی طرف بھروسہ کرتا ہوں اور میرا لوٹ کے جانا بھی اسی کی طرف ہے، میری واپسی بھی اسی کی طرف ہے۔ یہ پیغام بیسیکلی میرے آپ کے لیے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہمارا بھروسہ بھی اسی پہ ہونا چاہیے، اور ہمارے دلوں میں یہ بات بھی بیٹھی ہونی چاہیے کہ ہم نے جانا اسی کی طرف ہے، کوئی یہاں پہ رہا نہیں ہے۔ جب جانا ہے، حساب بھی ہوگا، تو پھر کیوں نہ آج سے تیاری شروع کر دی جائے۔ اور پھر قرآن کے بارے میں کہا گیا، اگر قرآن ایسا ہوتا جیسے وہ کہتے ہیں، پہلی کتابوں نے معجزے دکھائے ہوتے، تو یہ قرآن بھی دکھا دیتا، یہ بھی پہاڑوں کو چلا دیتا۔ یہ تو کسی پہاڑ کے اوپر اگر گرتا تو پہاڑ جو ہے وہ خشیت سے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ تو چورا چورا ہو جاتا۔ اگر اس کی یہ خاصیت ہوتی تو پھر اس سے جو ہے پہاڑ بھی چلتے، زمین بھی کٹتی، اور پھر مردے بھی بول پڑتے۔ لیکن یہ تو سب کچھ اللہ کرتا ہے، یہ اس کے قرآن جو ہے وہ اس کام کے لیے نہیں اترا۔ بل اللہ الامر جمیعا، یہ سارے کے سارے کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ مسلمانوں کو اطمینان کیا اس بات سے تسلی نہیں ہوئی کہ اللہ چاہتا؟ ابھی بھی مسلمان اس بات میں شک میں ہیں کہ اللہ چاہتا تو سب کو مومن کر دیتا، اللہ چاہتا تو کر دیتا، لیکن اللہ نے تو ارادہ اختیار دے دیا ہے۔ ہاں، ان کافروں کے اوپر مصیبتیں جو ہے وہ آتی رہیں گی ان کے کرتوتوں کے سبب، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کا وعدہ کبھی وعدہ جو ہے وہ خلاف نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر مت دینا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر مت دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من الفتنۃ المحیا والممات۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔